بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نظم کا عنوان ہے ساقی نامہ، جس کے شاعر ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، اور اس نظم کا انتخاب مجموعہ نظم و نثر برائے جماعت 12ویں سے کیا گیا ہے۔ اشعار کی وضاحت سے پہلے آئیے اس نظم کا تعارف اور اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ یہ نظم حیت کے اعتبار سے ایک مثنوی ہے جس کو بیانیہ شاعری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ساقی نامہ فارسی اور اردو شعراء کا پسندیدہ پیرایہ بیان رہا ہے، لیکن یہ کوئی علیحدہ اور آزاد صنف سخن نہیں ہے۔ فارسی اور اردو شعراء کا مرغوب موضوع شراب رہا ہے، جس کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا۔ شراب تبدیلی کا استعارہ ہے، اور چونکہ علامہ محمد اقبال انقلابی فکر کے حامل تھے، اس لیے یہ ان کی فکر کے ابلاغ کے لیے بہت کارآمد استعارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم کو 1935 میں تخلیق کیا، اور یہ نظم ان کی کتاب بال جبرائیل میں 99 اشعار پر محیط ہے۔ ساقی ناموں کی روایت کے مطابق اس نظم کا آغاز بھی بہار کے خوبصورت اور حسین و جمیل منظر سے کیا گیا ہے۔ شاعر نے ایک ایسے ماحول کا نقشہ کھینچا ہے جس میں گل و گلزار، اشجار و طیور اور جوئے کوہستان، ہر چیز فعال، متحرک اور مستعد نظر آتی ہے، جس پر خوشی اور سرمستی کی کیفیت طاری ہے۔ علامہ اقبال نے ساقی نامے کی روایت کے مطابق جس طرح شاعر وقتاً فوقتاً ساقی کو مخاطب کر کے اس سے شراب کا جام طلب کرتا ہے، علامہ اقبال بھی اس روایت کے تحت ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام کہہ کر بہاریہ منظر سے اصل موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے حقائق کی نقاب کشائی کرتے ہیں جو اس وقت عام لوگوں سے مستور اور پوشیدہ تھے۔ پہلا بند سراسر تمہیدی ہے، اور دوسرے بند سے نظم کے موضوعات پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آئیے نظم کا پہلا بند دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 1۔ ہوا خیمہ زن کاروانے بہار، ارم بن گیا دامنے کوہسار۔ خیمہ زن یعنی کہ خیمے لگانا، کاروانے بہار، بہار کا قافلہ، ارم سے مراد ہے جنت، دامنے کوہسار پہاڑ کا دامن۔ علامہ اقبال اس ابتدائی بند میں موسم بہار کے حوالے سے انتہائی خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد آمد ہے، اور پہاڑوں کے دامن میں اس طرح سے رنگ برنگے پھول نشو نما پا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر باغ پر جنت کا گمان ہوتا ہے۔ گلو نرگسو سوسنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن۔ گلو نرگسو سوسنو نسترن سے مراد تمام پھول ہیں، شہید ازل سے مراد ہے جو کہ روز اول سے شہید ہو، لالا سے مراد ہے سرخ رنگ کا پھول، اور خونی کفن یعنی کہ وہ کفن جو خون سے بھرا ہوا ہو۔ چونکہ لالا کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس چیز کی وجہ سے اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس خوبصورت باغ میں گلاب، نرگس، سوسن اور نسرین کے علاوہ لالے کے پھول کی اپنی بہار نظر آتی ہے، اور ان کا وجود نگاہوں کو خیرہ کیے دیتا ہے۔ جہاں چھپ گیا پردۂ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں۔ سنگ سے مراد ہے پتھر۔ ساری کائنات انہی رنگا رنگ پھولوں میں چھپ کر رہ گئی ہے۔ ان کے حسن نے اس کو مسرور اور مسحور کر دیا ہے۔ جس چیز پر نظر ڈالیے ان پر پھولوں کے رنگ جگمگا رہے ہیں۔ عمارات بھی ان کے حسن سے جگمگاتی نظر آتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان عمارات میں لگے ہوئے پتھروں کی رگ رگ میں سرخ رنگ کا لہو گردش کر رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بہار کے پھولوں نے ہر طرف رنگ و نور کو پھیلا دیا ہے۔ فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور۔ طیور سے مراد ہیں پرندے، اور آشیاں سے مراد ہے ٹھکانہ۔ اس منظر سے ساری فضا رنگ برنگی ہو کر رہ گئی ہے۔ پھولوں کی مہک اور عطربیز ہوائیں دل و نظر کو سرور بخش رہی ہیں۔ انسان تو انسان، پرندے تک جھومتے ہوئے اپنے آشیانوں سے باہر نکل گئے ہیں، اور اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی۔ موسم بہار صرف عام فضا پر ہی اثر انداز نہیں ہو رہا، بلکہ پہاڑ اور دریا بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ پہاڑوں
سے برآمد ہونے والے ندی اور نالوں کا یہ عالم ہے کہ کبھی تو وہ دھیرے دھیرے اور خراما خراما رواں دواں ہوتے ہیں اور کبھی رکتے ہوئے اور سرسراتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی۔ گرد و پیش کی فضا سے یہ ندی نالے اس طرح مسحور ہو رہے ہیں کہ کبھی جوش مسرت سے اچھل پڑتے ہیں اور ان کی روانی میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ ندی نالے تمام پرپیچ اور بل کھاتے راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ سل سے مراد ہے پتھر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ندی اتنی تیزی اور روانی کے ساتھ رواں دواں ہے کہ اس کے راستے میں اگر کوئی پتھر آ جائے تو یہ ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے۔ اس لمحے یوں لگتا ہے جیسے وہ پہاڑوں کے دل چیر رہے ہوں۔ واضح رہے کہ یہ تشریح تینوں اشعار اپنے مضمون کے اعتبار سے موسم بہار میں پہاڑی ندی نالوں کی کیفیت کے مظہر ہیں اور انہی کو بیان کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ پہلے بند کے آخری 5 اشعار میں علامہ اقبال موضوع کے بنیادی کردار ساقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اور باتوں کے علاوہ اس جانب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ زندگی تجھے کیا پیغام دے رہی ہے۔ اس شعر سے قبل انہوں نے ندی کے حوالے سے جو حرکت اور جوش کی بات بیان کی تھی وہی دراصل بند کی بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ پلا دے مجھے وہ مے پردہ سوز کے آتی نہیں یہ فصل گل روز روز۔ مے پردہ سوز سے مراد ہے پردے جلا دینے والی شراب۔ ساقی کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے ساقی، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ فصل گل اور بہار کا موسم روز روز کا مہمان نہیں ہوتا، اس کا مخصوص وقت ہوتا ہے اور روز روز ان کی آمد ممکن نہیں۔ اس لیے حقیقی طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے اور ضروری ہے کہ تو مجھے ایسا نشہ آور مشروب دے جو کہ پردوں کو جلا کر خاک کر دے، وہ پردے جو تیرے اور میرے درمیان حائل ہیں۔ وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات۔ میں سے مراد ہے شراب، ضمیر حیات سے مراد ہے زندگی کا ضمیر۔ شاعر ساقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے وہ نشہ پلا جو ضمیر حیات کو روشنی اور تازگی بخشتا ہے اور جس کے سرور سے ساری کائنات وجد میں اور رقص میں آ جاتی ہے۔ وہ میں جس میں سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ ازل سے مراد ہے ابتدا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسا نشہ جو آغاز کائنات کے سوز و ساز سے جڑا ہوا ہے، یہی نہیں بلکہ عشق حقیقی کے حوالے سے آغاز کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی کھولنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ ممولے سے مراد ہے ایک ننھا سا پرندہ۔ شاعر برتہ حیرت میں ہیں اور ساقی سے مخاطب ہیں کہ جب تو راز عشق سے پردہ اٹھا دے گا تو مجھ جیسا کمزور اور ناتواں شخص بھی اپنے انتہائی طاقتور دشمن سے اس طریقے سے مقابلہ کر سکے گا جس طرح ایک ننھی سی چڑیا عقاب کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہے۔ یہاں پر ساقی سے مراد پروردگار عالم ہے اور شراب کو استعارہ لیا گیا ہے تبدیلی کا۔ نظم کا دوسرا بند موضوع کے اعتبار سے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں شعر نمبر 1 تا 5 علامہ اقبال نے عالمی منظرنامے پر ایک نظر ڈالی ہے اور شعر نمبر 6 تا 14 مسلم انحطاط اور زوال کا مرثیہ انتہائی دلسوز اور رقت امیز انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے اس بند کے اشعار کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ اس نظم کے آغاز میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ دوسرے بند میں علامہ اقبال نے اپنے عہد میں ہونے والی عالمی سطح پر جن تبدیلیوں کو دیکھا
ان کو اپنے افکار اور تجربات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج کا عہد انقلابی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ جس طرح کسی گیت کے لیے نئے راگ اور نئے سازوں سے کام لے کر موسیقار روایت سے ہٹ کر نئی دھن کو ترتیب دیتا ہے، اسی طرح معاشرتی سطح پر تمام دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ۔ فاش سے مراد ہے راز کا کھل جانا، فرنگ سے مراد ہے انگریز۔ انہی انقلابی تبدیلیوں کے سبب ساری دنیا کو اب اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ یورپ اپنے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے کس طریقے سے دوسرے ممالک کا عیاری اور مکاری کے ساتھ استحصال کرتا رہا ہے اور ان کی حق تلفی کرتا رہا ہے۔ اس راز کے اچانک کھل جانے سے یورپی ممالک خود حیرت زدہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات انتہائی خدشات کا سبب ہے کہ ان کے زیر اقتدار ملک بھی اب ان کی عیاری اور مکاری سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں کیفیت یہ ہے کہ سیاست کے پرانے اور قدیم ہتھ کنڈے اب ناکارہ اور ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری دنیا بادشاہی، ملوکیت اور آمریت سے بیزار ہو چکی ہے، اور اب کوئی بھی اس فرسودہ اور پرانے نظام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ مداری سے مراد ہے تماشا دکھانے والا۔ سب اس حقیقت سے آشنا ہو چکے ہیں کہ سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کا استحصالی نظام اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے، اور بالکل ایسے مداری کی طرح جو تماشا دکھاتا ہے، تماشائیوں سے اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے اور اپنی راہ لیتا ہے، اسی طریقے سے سرمایہ داری کا نظام بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر روانہ ہو چکا ہے۔ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ گراں خواب سے مراد ہے خواب میں، گہرے خواب میں ڈوبے ہوئے۔ ہمالیہ سے مراد کوہ ہمالیہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اہل چین، جن کو مغرب اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے منشیات کا عادی بنا چکی تھی، اپنی اس عادت بد کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو کر رہ گئے تھے، وہ بھی اب شعوری سطح پر بیدار ہونے لگے ہیں اور اپنے حقوق کے حصول کی خاطر مغرب کے خلاف مقابلہ بازی کے لیے مکمل طور پر تیار ہو رہے ہیں۔ یہی کیفیت ہمالیہ کے نواحات اور ارد گرد کے علاقوں کی ہے، یعنی ہندوستان اور اس کے قرب کے ممالک میں بھی استعماریت سے آزادی کی لہریں اب اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دلے طور سینا و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم۔ طور سینا اور فاراں دو مشہور پہاڑ ہیں۔ دو نیم سے مراد ہے دو ٹکڑے، اور کلیم سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ اس شعر میں سند تلمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر اقبال پچھلے پس منظر کے حوالے سے نہایت دل سوزی کے ساتھ ملت اسلامیہ کے زوال اور انحطاط پر روشنی ڈالتے ہیں کہ عالمی سطح پر انقلابی تبدیلیوں کے باوجود ملت مسلمہ شعوری طور پر زمانے کے انقلابات کا ادراک رکھنے کے باوجود زوال پذیر ہے، اور جس طرح کوہ طور پر حضرت موسیٰ اور فاران کی چوٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ نمائی کی تھی، آج بھی پوری ملت اس طرح کے معجزوں کی منتظر ہے اور خود کسی بھی قسم کی عملی جدوجہد کرنے سے گریزاں ہے۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ ہر چند کے مسلمان توحید الہی کے ضمن میں بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا ہے اور مسلمانیت کا دعویٰ کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے عقائد میں جس طریقے سے رد و بدل ہوا وہ آج بھی اس کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کے دل میں ابھی تک پرانے عقائد کا طوق موجود ہے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ بے شک مسلمان
اپنے نام کے وجہ سے مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن وہ اپنی حقیقی تعلیم کو بھول کر فضول اور لغو معاملات سے ہم آہنگ ہو کر رہ گیا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ اپنے معاشرت، رہن سہن میں ہی نہیں بلکہ تصوف، شریعت اور علم کلام، غرض کہ ہر چیز میں مسلمانوں کے اپنے اسلامی نظریات کے بجائے اجمی اعتقاد کے رنگ میں رنگی نظر آتی ہے اور اجمی اعتقادات پر یقین رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لبھاتا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اسلام کی حقیقی تعلیم فضول اور لغو معاملات سے ہم آہنگ ہو کر رہ گئی اور پوری کی پوری مسلمان امت انقلابی نظریات کی آئینہ دار تھی اور لوگوں کے لیے ایک مشعل کی حیثیت رکھتی تھی، اب صرف اور صرف وہمی روایات میں دب کر رہ گئی ہے۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بے شک مسلمان علماء اور واعظین کی پرزور خطابت سننے والوں کے دل تو اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے دل کو یہ خوبصورت کلام لبھا لیتا ہے، مگر تقدیر میں حقیقت کی وہ چاشنی موجود نہیں ہوتی جو انسان کے قلب و روح کو منور کرتی ہے۔ یعنی کہ مسلمان زبانی کلامی تو اپنی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار بھی پروردگار اور اسلام سے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کا عملی اقدام ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان علماء اور واعظین کا بیان فلسفے اور منطق کے علوم سے آراستہ ہوتا ہے اور اس میں بہت بھاری بھرکم اور پرشوکت الفاظ اور تراکیب استعمال کی جاتی ہیں جو کہ عام طور پر عام سننے والے کی پہنچ سے بھی باہر ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ ایک لفظی جنگ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایک عام انسان پر ان تقریروں کا کوئی خاص اثر ہوتا نظر نہیں آتا۔ وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد۔ یکتا سے مراد بھی ایک ہے اور فرد سے مراد بھی تنہا یا اکیلا یا ایک ہے۔ ملت اسلامیہ میں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ تصوف پر اعتقاد رکھنے والا شخص خداوند ذوالجلال اور اس کی واضح کردہ حقیقتوں پر اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے بھی بے پناہ محبت اور جذبہ موجود ہوتا تھا۔ غیرت مندی اور جرأت اس کے کردار کی بنیادی خصوصیات ہوا کرتی تھیں، لیکن آج کا مسلمان ان تمام خصوصیات سے خالی نظر آتا ہے اور آج کی کیفیت ہی بالکل مختلف ہے۔ عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ سالک سے مراد ہے راستہ چلنے والا۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ صوفی جس کی خصوصیات گزشتہ شعر میں بیان کی گئی ہیں، وہ اب غیر اسلامی اور غیر حقیقی روایات میں گم ہو کر رہ گیا ہے اور اپنی روایات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اس ساری کیفیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں عشق حقیقی کا جو شعلہ روشن تھا وہ بجھ چکا ہے اور عملی طور پر پوری مسلمان امت راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے۔ بند نمبر 3 میں علامہ اقبال نے دعائیہ اور التجائیہ انداز میں مسلمان امت کے عملی طور پر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے ولولہ اور جوش و جذبہ دکھایا ہے۔ اس بند کے اشعار میں ایک بار پھر منظر تبدیل ہو جاتا ہے اور علامہ اقبال دعائیہ انداز میں خدائے ذوالجلال سے مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس نظم میں ساقی سے بالعموم ان کی مراد پروردگار ہے۔ ان اشعار میں تو یہ حقیقت اور واضح ہو کر سامنے آتی ہے اور وہ فرماتے ہیں: شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔
کہن سے مراد ہے پرانا۔ لغوی اور معنوی سطح پر اس شعر کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اے ساقی مجھے پھر وہی پرانی شراب سے سرشار کر دے، اس کا جام کا وہی دور چلا جو انتہائی سرور بخشتا تھا۔ لیکن ذرا توجہ سے دیکھا جائے تو اس شعر میں علامہ اقبال پروردگار سے درخواست کرتے نظر آتے ہیں کہ یا پروردگار مجھے ایک بار پھر عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے نواز دے کہ کبھی عہد قدیم سے روز حشر تک میرا سرمایہ حیات اور میرا جزو ایمان ہے، اور اسی کے بلبوتے پر مسلمانوں کی اسلام سے محبت اور پوری دنیا پر اسلام کی برتری کا سکہ چلا تھا۔ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی معراج میری قلب و روح کا سرمایہ ہو، اور میری خاک کا ہر ذرہ جگنو کی طرح پرواز کرے جس سے پوری فضا منور ہو جائے۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ خرد سے مراد ہے عقل۔ اے میرے پاک پروردگار، مسلمان امت میں انقلاب برپا کر دے تاکہ وہ غیروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، اور اسی طرح جو اس ملت کے نونہال ہیں، نوجوان ہیں، وہ دینی اور انسانی سطح پر اپنے اجداد سے بھی بازی لے جائیں اور اسلام کا جو چراغ ان کے آباء و اجداد نے روشن کیا تھا، اپنی ذہانت اور عقل مندی سے اس چراغ کی لو میں اضافہ کر دیں تاکہ پوری کائنات اس خوبصورت چراغ کی روشنی سے منور ہو جائے۔ ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ نفس سے مراد ہے سانس۔ ملت اسلامیہ کو اگر دیکھا جائے تو تیری عنایات کے طفیل سے ہی وہ زندہ و پائندہ ہے، اور تیرے ہی لطف و کرم کے سبب تمام تر مشکلات کے باوجود اسے فروغ حاصل ہے اور اس کا نام اس دنیا پر موجود ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اے میرے مالک حقیقی، مجھے اتنی توفیق عطا فرما کہ اپنی منزل تک رسائی کے لیے عملی جدوجہد سے کام لے سکوں۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لیے لازم ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ جیسی جرت، ہمت و حوصلہ اور حضرت ابو بکر صدیق جیسا سوز و گداز حاصل ہو۔ یہی وہ عوامل ہیں جو کہ کامیابی کے ضامن بن سکتے ہیں۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ خدایا ملت کے قلب و روح سے پھر عشق رسول کو ہم آہنگ کر دے، تمام مسلمانوں کا دل عشق رسول کی تال پر دھڑکنا شروع ہو جائے، اور تاکہ منزل تک ان کی رسائی جذبے سے بھرپور ہو اور منزل پر بآسانی وہ پہنچ سکیں۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ اے رب العزت، تیرے آسمان اور ستارے ہمیشہ سلامت رہیں، اور دنیا میں وہ لوگ جو راتوں کو نیندیں قربان کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ نیاز بجا لاتے ہیں، وہ بھی زندہ اور سلامت رہیں۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ملت کے نوجوانوں کو سوز و گداز سے آشنا کر، اور جس طرح میں عشق حقیقی کا پرستار ہوں اور جیسے میری نظریں نور حقیقی سے منور ہیں، یہ صلاحیتیں نوجوانوں میں بھی پیدا ہو جائیں۔ میری نو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ نو سے مراد ہے کشتی، گرداب سے مراد ہے طوفان، ثابت سے مراد ہے رکی ہوئی، اور سیار سے مراد ہے روانہ۔ اے میرے پاک پروردگار، ملت مسلمہ کے ہر پیر و جوان کو مشکلات سے نکال کر ان کی منزل تک پہنچا دے۔ ان کی جو کشتی میری طرح گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اسے بھی پار لگانے کا اہتمام کر۔ بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات۔ مرگ سے مراد ہے موت، حیات سے مراد ہے زندگی، اور اسرار سے مراد ہے راز۔ تو مجھے بھی زندگی اور موت کے تمام اسرار و رموز سے آگاہ کر دے، اس لیے کہ یہ محفل تیرا ہی وجود ہے جو کہ کائنات کے تمام احوال سے باخبر ہے، اور دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس سے تو
بے خبر ہو، میری دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں۔ دیدہ تر سے مراد ہے روتی ہوئی آنکھ۔ ملت مسلمہ جس مصیبت میں گرفتار ہے اور جس زوال سے دوچار ہے، اس پر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے اور یہ اذیت مجھے شب بھر بیدار رکھتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میری اس حالت سے کوئی بھی واقف نہیں۔ میرے نالہ نیم سب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز۔ خلوت سے مراد ہے تنہائی اور انجمن سے مراد ہے محفل۔ میں تو ایک ایسا مفکر ہوں میری رات تیری بارگاہ میں نالہ و فغاں کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ میں تنہا ہوں یا کسی اجتماع میں موجود ہوں، میرا دل ہر لمحہ اسی کرب میں اور اسی تکلیف کا شکار رہتا ہے اور ہر وقت بے چینی مجھ پر مسلط رہتی ہے۔ امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری۔ اے میرے مولا، میری امنگیں اور آرزوئیں سب میری ذات تک محدود نہیں بلکہ پوری امت کے لیے، پوری ملت کے لیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میں اس کے لیے بھی بہتری کی امید اور جستجو کرتا رہتا ہوں۔ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کے مرغزار۔ غزال سے مراد ہے ہرن، افکار فکر کی جمع ہے اور مرغزار سے مراد ہے باغات۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں فطرتاً کائنات کے حقائق کا ادراک حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہوں اور میرا دل ہر طرح کے خیالات کا خزانہ ہے جس میں انسان اور معاشرے کی ترقی کے لیے جذبات ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ اے میرے پاک پروردگار، میرا دل تو انسانی حیات کے تمام مسائل کی آماج گاہ ہے، جہاں ہر لمحے نیک و بد میں تصادم رہتا ہے اور ہر طرح کا یقین اور گمان میرے دل میں موجود ہے۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ متاع فقیر سے مراد فقیر کا سامان ہے۔ میں تو ایک فقیر اور درویش کی طرح ہوں، لیکن تو نے میری ذات میں جو خصوصیات پیدا کی ہیں اور جن کا تذکرہ میں اشارتاً گزشتہ چند اشعار میں کر چکا ہوں، انہی کے دم پر امیری کا لطف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ علامہ اقبال پچھلے چند اشعار کو نتیجہ خیز شکل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ان اشعار میں جو اسرار و رموز بیان کیے ہیں، تو جانتا ہے کہ وہ میری ملت کے لیے، میری قوم کے لیے کس قدر کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ میری تجھ سے اتنی سی دعا ہے کہ یہ تمام جذبے ملت اسلامیہ کے سینوں میں داخل کر دے کہ تو اس عمل پر قادر ہے اور تیری نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ عزیز سامعین، چونکہ یہ نظم کافی طویل ہے، اس لیے اسے 2 حصوں پر منقسم کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ عنقریب نشر کر دیا جائے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔